إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يلي الذات يديم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل اللقاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو سارے جہانوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے، اور جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اور انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم نے بارہا مختلف جمعے کے خطبات میں، مختلف دروس میں، مختلف لوگوں سے سنی ہے، اور اتنی سنی ہے کہ یاد ہو گئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے سنا ضرور ہے، اور اس کے ترجمے کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش ہم نے نہیں کی ہے۔ آج کے جمعے کے خطبے کا کوئی متعین موضوع نہیں ہے، اور صرف وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، یقیناً یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں رہنے والا انسان ہمارے سماج اور معاشرے میں رہتا اور بستا ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم اسے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، اور ثواب سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دے کر کندھا دینے کو۔ زندگی میں ہم نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اگر گرا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد اس کو کندھا دینے کے لیے ہم دوڑتے ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی کسی انسان کو اٹھا دے تو ہو سکتا ہے اس کا وہ اٹھانا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ میت کے پیچھے ہمیں چلنے کا حکم ہے کہ میت کے آگے نہیں۔ چاہے آپ کی عقل کو بھی کچھ کہے، حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے، بس ہم اسی پر آمنا اور صدقنا کہیں گے۔ اور کسی بھی حدیث میں کندھا دینے کا کوئی ثواب نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب بتلایا گیا ہے، تدفین کا ثواب بتلایا گیا ہے، لیکن کندھا دینے کی کہیں روایت مجھے نہیں ملی، میں نے بہت ڈھونڈا۔ لائن بنا لیتے ہیں، آنے جانے والوں کا بھی راستہ ہم دوبھر کر دیتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، ہو سکتا ہے یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے۔ دفناتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ کبھی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، اکیلے میں ہم نے سوچا کہ جس میت کو ہم نے دفن کیا ہے اور ہم واپس پلٹ آئے ہیں، وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے پایا یا نہیں دے پایا۔
اگر ہم مرے ہمیں بھی وہیں دفنایا جائے گا، منکر نکیر ہم سے پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ تصور، یہ خیال پیدا ہو جائے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کی آنکھوں میں نیند آئے گی، وہ نیند غائب ہو جائے گی اس کی آنکھوں سے۔ ایک تابعی حضرت ربیع، اور راتوں کو سوتے تھے جب کروٹ بدلتے رہتے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ بیٹی نے پوچھ لیا، ابو جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کروٹ کیوں بدلتے رہتے ہیں، کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ کہا میری بیٹی مجھے جہنم کے عذابوں کا خیال آتا ہے، جہنم کے عذابوں کا خیال آتا ہے تو میری نیند میری آنکھوں سے چلی جاتی ہے۔ بتائیے آپ، ہے نیند ہماری؟ میت دفنا کے بھی آتے ہیں تو بڑے آرام سے سو جاتے ہیں، میت بھی پڑی ہے گھر میں تب بھی ہم آرام سے سو رہے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں کوئی موضوع لے کر کے نہیں حاضر ہوا، جو دماغ میں اللہ رب العالمین ڈالے گا وہی بات آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ۔ صرف اس لیے یہ بتلا رہا ہوں کہ ہم لوگ دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ موت بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے موت، بہت بڑی نصیحت ہے یہ موت۔ اور وہی عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے کہ جو موت سے عبرت حاصل کر لے، اپنی زندگی بدل لے، بس اللہ کے احکام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے۔ قرآن عزیز کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ تحریم کی آیت ہے، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح سند سے روایت ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جب صحابہ کے مجمع میں سنایا اس آیت کریمہ کو، ایک نوجوان بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ اللہ اکبر! اس آیت کریمہ کو سننا تھا کہ بے ہوش ہو گیا نوجوان اور گر پڑا زمین پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو دل حرکت کر رہا تھا، اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، جناب محمد علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری سنائی اسے۔ صحابہ کرام موجود تھے، جنت کی خوشخبری سننے کے بعد کہا اللہ کے رسول کیا اسی کے لیے خاص ہے؟ کہا نہیں، خاص نہیں ہے اس کے لیے۔ کیا تم نے اللہ رب العالمین کا یہ قول نہیں پڑھا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سکون سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، کسی کا فین میں لگا ہے، کسی کے لائٹ میں لگا ہے، کسی کا مائک میں لگا ہے نہ کہیں دل۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے باندھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنات پر نظر رکھی ہے، اللہ نے دیکھ رہا ہے تم کو۔ کہا ذالک لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وخاف وعید، اور قیامت کے دن، حشر کے دن سے وہ ڈر گیا، قیامت کے عذاب، قیامت کے دن ڈر گیا، حشر کے میدان کے دن سے ڈر گیا، جہنم کے عذابوں سے جو ڈر گیا، اس کے لیے یہ بشارت ہے جنت کی۔ ہم ذرا غور کریں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، ہمیں نہ تو قبر سے ڈر لگتا ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، نہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، نہ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں نے جہنم کو یاد کیا،
जहन्नम की याद आई मुझे, मैं रोने लगी, मैं रोने लगी। हम डरते हैं, हमें जहन्नम जिस अंदाज में भी बयान किया जाए हमें डर लगने वाला नहीं है। हम नाज़ा हैं, हमें इस बात का गर्रा है, हमें इस बात पे गुरूर भी है और घमंड भी है कि हम दुनिया में बड़े हैं, आखिरत में भी बड़े रहेंगे। याद रखो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जिस आदमी का अमल पीछे कर देगा, जो अमलों के एतबार से पीछे हो जाएगा, कसम खुदा की उसका हस्बो नसब उसे क़यामत के दिन आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये बात मेरे ज़हनों में अच्छी तरह बिठा लो, ये बात अच्छी ज़हन में बिठा लो कि अमल के एतबार से इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, अल्लाह के यहाँ बाइज्जत वही है, अल्लाह के यहाँ इज्जतदार वही है जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, जो ज्यादा परहेजगार होगा। कबाइल की बुनियाद पर, हसब नसब की बुनियाद पर कोई अल्लाह ताला के यहाँ फौकियत नहीं पा सकता है। याद रखो। कहती है मुझे जहन्नम की याद आई, मैं रोने लगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोते हुए देखा, कहा माँ यब्की के, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, क्यों रो रही हो, वजह क्या है, रोने की वजह क्या है, क्यों रो रही हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम की आगों का सोच करके मैं रो रही हूं, जहन्नम का जो आग है, जो अजाब है, उसे मैं सोच के रो रही हूं। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल बतलाइए, कल क़यामत के दिन क्या आप अपने अहले अयाल को, अपने खानदान वालों को याद रखेंगे। कौन पूछ रही है? अम्मा आयशा पूछ रही है। उससे बेहतर खानदान किसका है, उससे बेहतर कबीला किसका है? अल्लाह के रसूल के खानदान से बेहतर। तो अपने अहले अयाल, अपने घर वालों को याद रखेंगे या? आयशा, 3 मौके ऐसे आएंगे, 3 जगहें ऐसी आएंगी कि कोई इंसान किसी को याद नहीं रखेगा। अल्लाह, एक वो मौका होगा मीजान का, जब तराजू रखा जाएगा, मीजान कायम की जाएगी, जब नेकी और बदी तोड़ी जाएगी, वहां हर इंसान को यह धड़का लगा होगा कि मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो रहा है कि गुनाहों का पल्ला भारी हो रहा है। अल्लाह, हमें एहसास है इसका? कभी सोचा कि जब तौला जाएगा हमारा गुनाह, हमारे तौले जाएंगे हमारे गुनाह और नेकियां, तो क्या पल्ला हमारा भारी हो जाएगा? आज हमारे नेकियां करते हैं, नेकियों के साथ हम गुनाह भी करते हैं, ऐसे तो सारी नेकियां मिट जा रही हैं। किसी की ग़ीबत करते हैं, किसी की चुगलखोरी करते हैं, किसी से कीना रखते हैं, किसी से बुग़्ज़ है, किसी के लिए हसद है, किसी के लिए कुछ भी है ये सीना भरा हुआ। चाहे ये 3 पहला मौका होगा मीज़ान के वक्त, किसी को खबर ना होगी, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, अपनी पड़ी होगी कि मेरी नेकियां बढ़ रही हैं कि मेरे गुनाह बढ़ रहे हैं, पल्ले में भारी हो रहे हैं। दूसरा मौका होगा जब बुलाया जाएगा, आवाज दी जाएगी, आओ आओ मुझको किताब दिया, अपने अपने नामे अमाल ले लो। उस वक्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, बेयमीन ही दाहिने हाथ में मिलता है कि बेशमाल ही बाएं में मिलता है कि वराए ज़हर ही कि पीठ के पीछे से मिल रहा है। अल्लाह, कहा उस वक्त किसी को नहीं, कोई किसी को अपना नाम अमाल की फिक्र होगी कि मुझे किस हाथ में मिलेगा। अरे बारे लाहा, उससे दुआ है कि कल क़यामत के दिन नाम अमाल हम सबको हमारे दाहिने हाथ में फरमा। कोई सोच रहा होगा कि दाहिने में मिलेगा, कोई बाएं में, किसी को पीठ के पीछे से। एक मौका वो होगा जब पुलसरात जहन्नम पे रखा जाएगा। अल्लाह, गुजरना है, कोई नहीं याद रखेगा किसी को। हम और आप मस्त हैं अपने हालात में,
इतने मस्त हैं कि हमें एहसास तक भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बीवी की गोद में उनका सर था। शौहर का सर बीवी की गोद में है। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बीवी ने देखा कि शौहर की आंखों में आंसू हैं, मेरे शौहर रो रहे हैं, वो भी रोने लगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह है, रोने की वजह क्या है, क्यों रो रही हो? उनकी बीवी ने कहा कि मैंने आपको रोते हुए देखा तो मैं रोने लगी। कहा मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मुझे कुरान करीम की एक आयत याद आ गई और वही सोच के मैं रो रहा हूं। इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सूरह मरियम की आयत है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से हर एक को उस पुल सरात से गुजरना है। चाहे मैं यही सोच के रो रहा हूं कि बच पाऊंगा कि निजात मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी कि मैं फंस जाऊंगा। ये वो सहाबे किराम हैं कि जिन्हें जन्नती होने की बशारत मिली हुई है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वो सहाबे किराम रो रहे हैं। ना हमें पुलसरात से डर लगता है, हम अपने अमलों से साबित करते हैं, अमलों से। मैं वैसे नहीं हवा में बात कर रहा हूं। अगर डर होता कसम खुदा की तो न जाने कितनी बार आपने सुन लिए। और गुज़िश्ता जुमे के खुतबे के बाद मगरिब के बाद जो दर्स हुआ है, ये हमारे लिए तमाचा था, बहुत बड़ा तमाचा था हमारे चेहरों पर। महसूस नहीं किया हम लोगों ने? क्या दोनों खतीबों ने अपने खिताब में तज़किरा किया, यहां जमात सानी का एहतमाम मैंने देखा, असर की नमाज में भी उन्होंने कहा देखा, और मगरिब की नमाज में भी जमात सानी का एहतमाम देखा। ये तमाचा था, बहुत बड़ा तमाचा था हमारे चेहरों पर। कब तक कहा जाएगा और कब सुधरोगे? मरने के बाद जब मौत की आगोश में चले जाओगे तब सुधरोगे। फजर की नमाज में हुई हालत देख लो, इशा की नमाज में हुई हालत देख लो। पढ़ते जरूर आप, लेकिन क्या वो कबूलियत का दर्जा पा रही है? कभी एहसास नहीं हुआ हमारी नमाज कबूल हो रही? आप 8 बजे पढ़ लो, 9 बजे पढ़ो, 10 बजे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। अल्लाह ने नहीं बताया हटाई, अल्लाह ने गलत में सुबह सादिक में फजर की नमाज रखी है, सूरज निकलने से पहले पहले। अब आपकी मनमानी करते रहो, रब की यहां मनमानी नहीं चलती है, रब चाही चलती है। रब चाही, अल्लाह ने जो चाहा है वही करो, अल्लाह को खुश करने के लिए करो। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। हमें मामूली सा ओहदा मिलता है, मामूली सा ओहदा। ये दुनिया के जो ओहदे हैं, ये निजामत भी है, इसमें जिल्लत भी है, इसमें रुसवाई भी है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है वो, मामूली नहीं। जिसका नाम सुनकर के कैसो किसरा लौट जाते थे अपने दरबारों में, अपने आयवानों में। कांप उठता था कैसर नाम सुनता था उमर का, तो कब कभी तारीफ हो जाती थी उनके दिलों पर। और यह आलम था कि ये शैतान जिसे हमने और आपने दोस्ती की है, जिसे रब ने कहा था अदुउम मुबीन, कुल्लम कुल्ला तुम्हारा दुश्मन है, जिसको हमने अपना दोस्त बनाया है, उस शैतान का यह आलम था कि उमर को देखता था तो रास्ता बदल देता था, रास्ता बदल देता था। हिम्मत नहीं थी शैतान की कि उस रास्ते से गुजर जाए जिस रास्ते से उमर आ रहे हैं।
کہتے تھے کہ اگر آسمان سے کوئی آواز دے کہ تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو مجھے ڈر ہوگا سوائے ایک آدمی کے، کوئی آواز دے رہا ہو آسمان سے کہ تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے سوائے ایک آدمی کے، تو عمر ابن خطاب کہتے مجھے ڈر ہوگا کہ میں تو نہیں ہوں۔ اور اگر آواز دے کوئی آسمان سے کہ تم سب کے سب جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ میں وہ ایک آدمی ہوں گا۔ یہ یقین بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ اللہ رب یہ ہے یقین اور ڈر دونوں نہیں ہمارے یہاں، نہ امید ہے نہ ڈر ہے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عزیز کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور کی آیت ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے، کتنی تحدید ہے، کتنا ڈراوا ہے اس آیت کریمہ میں کہ رب ذوالجلال پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، اے انسان سن، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ ما لہ من دافع، کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دے اپنے اوپر سے۔ اس آیت کریمہ پہ جب پہنچے تو رونے لگے، اتنا روئے کہ بیمار ہو گئے۔ لوگ ان کی عیادت کو آنے لگے، تیمارداری کو دیکھیں امیر المومنین بیمار کیسے ہوئے۔ اللہ، ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں لیکن ڈر نہیں لگتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، یہاں رونے کی وجہ سے، صرف خوف الہی سے، اللہ کے عذابوں کے رونے کی وجہ سے یہ دو لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، فرصت کے ایام ہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر کے توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ رب العالمین سے، واللہ رب العالمین تم کو دھتکارے گا نہیں، تمہیں یہ نہیں تانا نہیں دے گا کہاں کھود آئے ہو، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور تو کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو، خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں، اور رب ذوالجلال بخشنے والا ہے۔ ضرورت ہے صرف اس کے سامنے جھکانے کی، ضرورت ہے آنکھوں سے دو آنسو گرانے کی، ضرورت ہے یہ ہاتھ پھیلانے کی، اٹھانے کی رب کے سامنے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وہ رب اتنا نہیں، اتنا مہربان، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، غالب ابو ذر رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا۔ کہا اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ کی رحمت کی امید لگائے، ایک آدمی کو لایا جائے گا، گناہوں کے دفتر ہے، لیکن رب ذوالجلال کہے گا اس آدمی کے سامنے یہ رب کی رحمت دیکھو، اس کی بخشش دیکھو، اس کی مغفرت دیکھو، اس کا پیار دیکھو اپنے بندوں سے، آؤ تو سر اس کے سامنے، جھکاؤ تو سر اس کے سامنے، مانگو تو اس سے معافی۔
اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں، اسے سائڈ کر دو، پوشیدہ کر دو، دکھاؤ مت اس کو۔ اللہ اکبر۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ، صغیرہ گناہ اس آدمی کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا عملت یوم کذا کذا و کذا، عملت یوم کذا کذا و کذا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، فلاں دن کیا، فلاں وقت کیا، فلاں ٹائم کیا، کذا و کذا، دیکھے تیرے گناہ یہ ہے۔ انکار کر رہا ہے، انکار کرے گا تو؟ وہ کہے گا نہیں، مجھے اقرار فاعترفوا بذنبہم۔ اس دن ہر انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، کہے گا مجھے یقین میں نے کیا ہے۔ اتنے میں کہا جائے گا اس سے تیرے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، یہ اللہ کی رحمت دیکھو۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ، ارے 70 کیا ہے، نہ جانے کتنی مائیں ہو جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی رحمت کو محدود مت کرو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وسعت کل رحمت، اس کی وسعت کشادہ ہے اس کی رحمت۔ اسے کہا جائے گا تیرے جو گناہ تھے چھوٹے چھوٹے، ان گناہوں کے بدلے میں ہر گناہ پہ تجھے ایک نیکی مل رہی ہے۔ صغیرہ گناہ جب دیکھے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اسے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ تو چھوٹے گناہوں کی بھی پیشی ہو رہی ہے۔ جب بتلایا جائے گا اس کو تیرے ہر صغیرہ گناہ کے بدلے نیکی مل رہی ہے، ایک نیکی، تو کہے گا یا ربی، اے پروردگار عالم، میرے اور بھی گناہ ہیں، لمراہا، میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں ان کو، میرے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ جب دیکھے گا گناہوں کے بدلے نیکی مل رہی ہے تب وہ چیز اٹھے گا کہ میرے بڑے بڑے گناہ کہاں ہیں۔ اس رب کی رحمتیں وہ کشادہ ہیں، وسیع ہیں، ہر دم نازل ہوتی ہیں، صرف ضرورت ہے ہاتھ اٹھانے کی، صرف ضرورت ہے آنسوؤں کی، ندامت کی، احساس ندامت پیدا ہو جائے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، مسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی روایت ہے غالباً، یا بخاری ہی میں ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا سرگوشی کے تعلق سے۔ سرگوشی گوشت کو کہتے ہیں کان، فارسی لفظ ہے، سر مانے قریب، آدمی منہ قریب کر دے اس کے کان کے قریب، سرگوشی کے تعلق سے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اللہ کے رسول سے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ لائے گا، مومن ہوگا، گنہگار ہوگا، گناہ کیا ہوگا اس نے، اسے اللہ رب العالمین قریب کرے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا کفئی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا قریب کرے گا اس مومن بندے کو کہ اپنا ہاتھ، اپنا بازو اس پہ رکھ دے گا، اس انسان پر، اور رحمت کی چادر اسے ڈھانپ لے گی، کوئی نہیں دیکھے گا اس انسان کو، اس انسان کو کوئی نہیں دیکھے گا، رب کی رحمت کی چادر اس کے سر پر ہوگی، لوگ خلق خلائق تمام مخلوقات ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھو، اس کا فضل دیکھو، اس کا احسان دیکھو، اس کی رحمت دیکھو، اس مومن بندے پر رحمت کی چادر تان دی گئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قریب کرے گا، اس کے کان میں کہے گا یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ تو نے کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا، اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا۔ میرے دوستو، آج ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں تو اس سے ہمت تو نہیں ہوتی کہنے کی کہ آپ اپنا عیب ٹھیک کر لو، آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ برائی ہے،
اسے ہم کہاں کریں گے؟ 4 لوگوں میں جا کر کے بیان کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے عیب کو جانتے ہو ڈھانپ دو، بڑا ہی ٹکڑا بڑا گناہ ہے، وہ رب نے ڈھانپا ہے نہیں ظاہر کیا ہے، تم کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اسے بیان کرو لوگوں کے سامنے؟ کہاں کسی اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کہ اگر کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کی، عیب پر پردہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ اور نہیں ڈالو گے تو کھول دے گا اللہ رب العالمین، اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے ذلیل ہو جاؤ گے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اس لیے کسی کے عیب کو اچھالو مت۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے فراٹے کے ساتھ ہم اسے اڑا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں سنا یہ ہے ڈالو، کہاں جاؤ گے بچ کے؟ جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی بچ پاؤ گے؟ اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر رحمت کی چادر تانے ہوئے ہے، رب الجلال کہہ رہا ہوگا اس انسان سے کہ میں نے تیرے گناہوں میں دنیا میں پردہ ڈالا تھا، آج قیامت کے دن بھی لوگوں کے نگاہوں سے تجھے پردہ ڈالا ہوں گناہوں پر، اور تجھے نیکیوں کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، نیکیوں کا کمرہ اسے دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ علی الاعلان رؤوس الخلائق تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا و ذلیل کرے گا۔ لہذا میرے دوستو، میرے بزرگوں، مرنے والے سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اور اپنے قبر کی فکر کرو۔ یہ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ بنے گی، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنے گی، یا تو پھر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنے گا۔ اس لیے اس کی ہم تیاری کریں اور اپنی نمازوں کی ہم فکر کریں۔ میرے نوجوانوں، کب تک یہ غفلت کی چادر اوڑھے رہو گے؟ صرف نوجوان میں سارے مخاطب ہیں، بزرگ بھی ہیں، بزرگ اور بھی لاپرواہ ہو رہے ہیں، نمازوں سے اور برگشتہ دنیا داری لگی ہوئی ہے۔ دنیا کتنی مل کے رہے گی جو اللہ نے مقدر کیا ہے؟ دنیا ذلیل ہو کر کے آئے گی تمہارے پاس اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے اپنا دل فارغ کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو جو کچھ میں نے کہا ہے ہم کو اور سب کو اس کے عمل کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اے بار الہ تو ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا فیضان ہم پر اڈیل دے۔ اے بار الہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حشر کے مشکلات سے، اے بار الہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعائی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وہم اکبر۔